نماز ظہر کے بعد ایک سورت پڑھ لیں، رات تک 1 کروڑ نہ ملا تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں، آپ کے پاس کروڑوں روپے آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ظہر کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، خدا کی قسم ساری زندگی آپ لوگ دولت میں کھیلتے رہو گے۔ پیسوں کے لیے اگر آپ لوگ پریشان ہو اور اس ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آ چکے ہو، پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں آپ لوگ جس شہر، جس گاؤں میں، جس بستی میں، جس ملک میں میرے بھائی اور میری بہنیں دکھ اور تکلیف میں ہوں، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے شدید پریشان ہوں، آپ کی زندگی شدید مالی پریشانی میں گزر رہی ہے، تو ظہر کی نماز کے بعد آپ بہنوں اور بھائیوں دونوں کو، میری مائیں، میرے بزرگ بھائی بیٹیاں، دوست احباب، سب کے سب یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس چھوٹے سے وظیفے کو عمل سمجھ کر لیں۔ ظہر کے بعد کا یہ غیبی دولت کا پاورفل وظیفہ ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وہ مجرب ترین عمل ہے، وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو میرے بھائی میری بہنوں جو کرتا ہے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جس ترتیب سے آپ کو یہ عمل بتاؤں گا، جو بھائی بہن کرتا ہے فوری طور پر وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ، بڑا مختصر آسان سا وظیفہ ہے، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں جب آپ لوگوں کو اس وظیفے کے فائدے آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، غیبی دولت کے نظارے دیکھو گے، تو آپ کا دماغ حیران رہ جائے گا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا، اچانک ہماری زندگیوں میں یہ دولت کا طوفان کہاں سے کھڑا ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ظہر کی نماز کے بعد کوئی بھی دن ہو، زندگی میں اس عمل کو لازمی کر لینا۔ جیسے ہی ویڈیو دیکھ لو، اس کے بعد جب بھی آپ لوگ ظہر کی نماز ادا کر لو، آپ نماز کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، یہ چھوٹا سا عمل کر لینا۔ آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ آپ کو بھی دعائیں دیں گی انشاءاللہ کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھا تھا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ دولت کے سمندر کا ایسا وظیفہ ہے، دولت کی بارش کا ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا، آج تک یہ عمل کرنے والا دولت میں کھیل رہا ہے۔ کچھ بھائیوں بہنوں نے پچھلے سال یہ وظیفہ پڑھا تھا، کچھ لوگوں نے اس سے پچھلے سال یہ وظیفہ پڑھا تھا، تو ایسے کئی ایسے لوگ میرے پاس موجود ہیں جنہوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کیا اور راتوں رات ان کی زندگیوں میں بدلاؤ آ گیا، راتوں رات معجزاتی طور پر ان کو دولت مل گئی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ظہر کے بعد فوراً یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا، انشاءاللہ رات تک بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، چاہے وہ 1 کروڑ روپے کی حاجت ہو، چاہے 10 کروڑ کی حاجت ہو، اللہ پاک فوری پوری کر دیں گے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے؟ یہ عمل ظہر کی نماز جب آپ لوگ پڑھنے لگیں تو ایک آپ کو چاہیے ہوگی، آپ کے ملک کی سب سے چھوٹی کرنسی کا جو نوٹ ہو۔ پاکستان میں تو 1 نوٹ ہے، 10 کا نوٹ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کی کرنسی کا جو نوٹ ہو، سب سے چھوٹا نوٹ لے لیں، جو آپ کی طاقت ہو، جو آپ کی حیثیت ہو۔ 1 روپے کا بھی اگر نوٹ ہے، کم سے کم آپ کے ملک کی کرنسی کا ہونا چاہیے جس میں آپ رہتے ہیں، چاہے آپ انڈیا میں ہوں، چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے نیپال میں ہوں، افغانستان میں ہوں، ملائیشیا میں، سعودی عرب یا دنیا کے کسی ملک میں ہوں، افریقہ میں ہوں، جہاں کہیں موجود ہوں، اس ملک کی سب سے چھوٹی کرنسی کی اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ بیچارے جو غریب ہوتے ہیں، جو نہیں نکال سکتے پیسے، باقی جو نکال سکتے ہیں وہ تو پھر ان کو جتنا مرضی بڑا نوٹ لے لیں، لیکن کم سے کم جو کرنسی کا نوٹ ہے آپ کو لے لینا ہے۔ 1 نوٹ جیب میں رکھ لیں۔ آپ کو پہلے نماز ظہر جب آپ لوگ پڑھنے لگیں، اس سے پہلے 1 نوٹ جس پہ عمل کرنا ہے وہ اپنی جیب کے اندر رکھ لینا ہے، بس کہ کسی بھی وقت زندگی میں 1 مرتبہ کا عمل ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ویڈیو چھوڑ کر جاؤ گے تو ساری زندگی پچھتاؤ گے، اور وہ نوٹ بھی آپ کا انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا عمل آپ کو کرنا کیا ہے۔ میں آپ کے فائدے کے لیے آپ کو عمل بتلانے لگا ہوں، اور وہ مجرب عمل بتلانے لگا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی 7 نسلیں بھی دولت ختم کرنا چاہیں گی تو دولت ختم نہیں ہو پائے گی۔ یہ میرا اپنا آزمودہ وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے۔ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے، آج تک اللہ پاک نے کبھی زندگی میں اس کی جیب خالی نہیں رکھی، اس کی جیب اللہ پاک بھرتا ہی رہتا ہے۔ اللہ پاک نے بینک بیلنس، جیب، گھر، کاروبار سب کو ترقی دے دی، ذاتی مکان دے دیا۔ اللہ پاک سب کچھ عطا کرتا ہے۔ آپ کو کوئی بہت بڑی اماؤنٹ چاہیے۔ اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ ظہر کی نماز جب ادا کر لیں تو 1 نوٹ اپنی جیب میں رکھ لیں، اور سکون سے آپ 12 رکعت ظہر کی ہوتی ہیں آپ لوگ پڑھ لیں، سکون سے نماز پڑھیں۔
تو اس کے بعد آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو جیسے ہی آپ آخری 2 رکعات میں سلام پھیریں، آپ کو اب کسی سے بات چیت نہیں کرنی، کوشش کرنی ہے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیں، فضول کسی کی طرف مت دیکھیں۔ اگر میرے بھائی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو بھی یہ عمل کر لیں، اگر گھر میں کرتے ہیں نماز کے بعد تو میرے بھائی اور میری بہنیں طریقہ سیم ہوگا، تو 10 کا نوٹ نکالیں اور اپنے ہاتھوں میں فولڈ کر کے اپنے سیدھے ہاتھ میں آپ لوگ رکھ لیں، اور آپ کو سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ تو ایک ہی مرتبہ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لو، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، صلی اللہ علی محمد پڑھ لو، جو درود پاک پڑھنا چاہو کم سے کم ایک مرتبہ آپ کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک بھی آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لو تو اب 2-3 آپ کو وظائف پڑھنے ہیں چھوٹے چھوٹے سے۔ اس نوٹ پر آپ کو یہ عمل کر لینا ہے، کیسے کرنا ہے یہ پوری ویڈیو دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا، بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، یا حی یا قیوم، یہ وظیفہ آپ کو یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 11 مرتبہ وظیفہ یا حی یا قیوم صرف 11 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آپ لوگوں کو صرف 21 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ کے اب آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگوں کو فوراً 21 مرتبہ آپ لوگوں کو سورۃ کوثر بھی پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 21 مرتبہ سورۃ کوثر جب پڑھ لو تو اب آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب آپ لوگ جو آپ کے ہاتھ میں نوٹ ہے وہ نوٹ اس پر آپ کو ایک مرتبہ یا پھر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کرنا ہے۔ 3 مرتبہ اس نوٹ پر پھونک مار دیں، دم کریں، اور آپ لوگوں کو فوراً ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا۔ اب اس نوٹ کو آپ کو کیا کرنا ہے، اس نوٹ کو فولڈ کر کے اگر آپ کے پاس کوئی سفید رنگ کا کپڑا ہے یا کوئی بھی کلر کا چھوٹا سا ٹکڑا ہو جس میں یہ فولڈ کیا ہوا چھوٹا سا نوٹ آ جائے، 1 انچ کے برابر جو ہے وہ یہ نوٹ کے سائز بن جائے، اس کپڑے میں اس پوٹلی میں آپ لوگوں کو اس نوٹ کو ڈال کر اس کو چھوٹی سی ایک پوٹلی بنا لیں اس کپڑے کی جس میں وہ نوٹ آ جائے۔ اب اس پوٹلی کو چھوٹی سے اپنے پرس میں رکھ لیں، یا آپ لوگ الماری میں رکھ لیں، یا اپنی تجوری میں رکھ لیں، دکان کے گلے میں رکھ لیں، جہاں پر آپ سمجھتے ہوں آپ کے رزق میں پیسوں میں برکت آئے وہاں پر آپ یہ پوٹلی رکھ لیں۔ اچھا ایک بات اور، آپ لوگ 3 4 5 پوٹلیاں یہی پورا عمل کر کے بنا کے مختلف جگہوں پر رکھ سکتے ہیں، مطلب ایک پوٹلی آپ نے کمپلیٹ عمل کر لیا تو اپنی الماری میں رکھ لی، اپنی جیب میں رکھ لی، اپنی تجوری میں رکھ لی، تو ایک گھر میں ایک بندہ بھی کر لے تو بھی کافی ہے۔ اگر گھر کے مختلف لوگ کرنا چاہیں یہ عمل، جیسے بیوی نے کر لیا تو اس نے گھر میں تجوری میں رکھ لی، شوہر نے کر لیا، ایک مرتبہ یہ پوٹلی بنا لی، پورا عمل کر کے اپنی دکان کے گلے میں رکھ لیں، ماں نے کر لیا تو اس نے پرس میں رکھ لی، تو اس طرح آپ لوگ گھر کے مختلف لوگ یہ عمل کر کے پوٹلیاں بنا سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد آپ کو یہ عمل کر کے پوٹلی بنانی ہے، اور جس ترتیب سے یہ چیز بنائی گئی ہے اسی ترتیب سے کرنی ہے۔ اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں،
تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندگی رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔